امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی پڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے، امام احمد بن حنبل کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے۔ حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کا، عشاء کے ساتھ پڑھ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں۔ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سنو، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے، ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نکل دو، تمہارے پہلے کھول دیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کرو، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت، کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر اوپر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، پوری کا منہ کھول کے اندر تک آتا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا، خرابی ہوتی۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ میں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، میں اپنے دوست سنا کے رو رہا، وہ اپنی بات کر کے رو رہا، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ
तक उन्होंने उनको बयान की, पाबंदी के साथ अपनी अल्लाह अल्लाह करते। शेख शहाबुद्दीन सोनवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक बंदे ने इतराज किया। उसने कहा जी आप किस किस्म के सूफी हैं, मुरीद बैठे हैं और आप वहाँ नफल पढ़ रहे हैं। तो बड़ा मसला होता है ना, जो बंदा मिलने आता है वो अपने टाइम के हिसाब से आता है और उसका ये भी ख्याल होता है कि पीर साहब जो हैं वो चूँकि दरवेश हैं तो ना उन्हें रोटी खानी चाहिए ना सोना चाहिए, क्योंकि वो दरवेश हैं और हम चूँकि दरवेशों के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारा ये तरीका होना चाहिए कि जैसे हम कहें दरवेश वैसे ही कर जाए। हालांकि जिसको हम दरवेश कहेंगे आप उसकी मानेंगे, आप मनवाएंगे नहीं, हमारा मिजाज होता है। शेख शहाबुद्दीन पर लोगों ने इतराज की, उसूल लोग मिलने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं, बंदे दुआ कराने आए हैं, अल्लाह अल्लाह कराने आए और आप नफल पढ़ रहे हैं। क्या जुमला है, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। फरमाने लगे रब रसूल से मांगने के लिए मुसल्ला बिछाया है, अगर वहां से मांगूंगा नहीं तो तुम्हें दूंगा क्या, पहले मुझे कुछ ले तो लेने दो, अगर मेरे पल्ले कुछ है होगी तो आगे दूंगा ना। तो मैं मांगने गया था कि या अल्लाह दे, तेरे बंदे लेने आए दे, तो मैं कुछ लूंगा तो आगे दूंगा ना। लेकिन हमारा ये स्टेटस, ये मिजाज, ये शऊर नहीं है। गप्पे, कहानियां, दास्ताने, गुफ्तगू, खिताब, वाज, क्या बात। लेकिन अगर कुछ करने का काम होता दुनिया से होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया, हुजूर ने तवज्जो दिलाई। सहाबा इस शौक के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे जनाब सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हज़रत उमर फारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह की नमाज पढ़ के 2 रकअतों की नींद बांधते थे। 15